اور مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتا ہو۔ بھئی مسلمان کس کو کہتے ہیں آپ؟ جو اللہ رب العزت کی ذات کو مانتا ہو۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ کرنا، یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا بھروسہ ہونا چاہیے؟ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جو کہ روزانہ مزدوری کے لیے یا دیہڑی کے لیے یا اپنی کاروباری کام کے لیے روزانہ جو ہے وہ شہر جایا کرتا تھا۔ گاؤں سے شہر جانے کے لیے اس کو ایک جنگل کا راستہ پار کرنا پڑتا تھا۔ تو ایک دن وہ شخص جب مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لومڑی ہے جو کبھی ایک پیڑ سے ٹکرا رہی ہے، کبھی دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، کبھی جو ہے وہ پتھر سے ٹکرا رہی ہے، کبھی وہ جھاڑ سے ٹکرا رہی ہے۔ تو اس شخص نے قریب جا کر کے جب لومڑی کو دیکھا تو پتہ چلا کہ لومڑی بالکل اندھی ہے، یعنی کہ دونوں آنکھوں سے اسے بالکل نظر نہیں آتا ہے۔ اب وہ شخص حیرت میں پڑ گیا کہ یہ لومڑی تو اندھی ہے اور بڑی جو ہے تازہ بھی ہے، یعنی کہ اس کی جسمانی حالت بھی ٹھیک ہے، یہ کھانا کہاں سے کھاتی ہوں؟ کیونکہ دونوں آنکھوں سے جب آدمی اندھا ہوتا ہے یا جانور اندھا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے شکار کرنا یا اس کے لیے کھانا تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بات یاد رکھیں، آدمی تو بھئی بھیک ہی مانگ لیتا ہے، لیکن وہ جانور ہے وہ کس سے بھیک مانگے گا؟ اب وہ شخص جو ہے مطلب کاروبار کرنے جو جا رہا تھا نا، اس نے کہا کہ آج بیٹھ کر دیکھتا ہوں یہ لومڑی کہاں سے کھانا کھاتی ہے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا اہتمام کرتا ہے۔ اب وہ شخص بیٹھ گیا صاحب، تھوڑی دیر وہ دیکھتا رہا کہ لومڑی کبھی ادھر بھٹک رہی ہے، کبھی ادھر بھٹک رہی ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ جو جنگل کا جس کو راجا کہا جاتا ہے، جس کو شیر کہا جاتا ہے، وہ ایک شکار کر کے لے کے آتا ہے، وہ ہرن کا ہو یا پھر کسی دوسرے جانور کا۔ وہ اس لومڑی کے تھوڑا سا قریب آ کر کے اپنے شکار کو پٹکتا ہے اور پھر جو ہے آرام سے بیٹھ کر کے اس جانور کو کھاتا ہے، یعنی کہ شیر اپنا ڈنر کرتا ہے، یوں کہ سمجھ لیجیے۔ اب شیر جب کھانا کھا کر کے اس کا پیٹ بھر جاتا تو جو باقی بچا ہوا جو جانور ہے شیر وہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب جب شیر چلا جاتا ہے تو کیونکہ لومڑی کی آنکھیں اندھی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سونگنے کا جو پاور دیا نا، لومڑی سونگنے میں جو ہے مطلب سونگ کر کے کہیں بھی چلی جاتی ہے اور اپنا شکار تلاش کر لیتی ہے۔ تو جیسے ہی شیر جو ہے مطلب وہ کھا کر گیا، لومڑی نے جا کر کے جو ہے مطلب وہ بچا کھچا کھانا کھایا، جسے لومڑی کا پیٹ بھی بھر گیا اور باقی آدھا جانور بھی باقی رہ گیا تھا۔ اس شخص نے کہا سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بندہ کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت بندے کے لیے کہیں سے بھی جو ہے وہ روزی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اب اس شخص نے سوچ لیا کہ بھئی اب مجھے کمانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جیسے اس لومڑی کو بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ رزق دے دیا، تو میں تو اس کا بندہ ہوں، میں اس کا نام لینے والا ہوں، میں اس کو اپنا رب کہتا ہوں، میں اسے سجدہ کرتا ہوں، تو وہ مجھے ہی رزق دے دے گا۔ وہ یہ سوچ کر کے پاس میں ایک مسجد تھی، مسجد میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ ایک دن بیٹھا رہا، کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ دوسرے دن بیٹھا رہا، کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ تیسرے دن بھی بیٹھا رہا، کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ راتیں گزری، دن گزرے، لیکن کوئی کھانا لے کر اس شخص کے لیے آیا ہی نہیں۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد میں ایک غیب سے آواز آتی ہے۔ غیب سے آواز آنے کا مطلب یہ آسمان سے آواز آتی ہے۔ وہ آواز کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ ایک غیبی آواز آتی ہے اور وہ آواز کیا کہتی ہے جانتے ہو؟ اس شخص سے، یہ ہمارے لیے سب کے لیے یہ ایک سبق ہے، ایک درس ہے، ایک شکشا ہمارے لیے، وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، کہتی بندے تو نے لومڑی سے یہ سیکھ لیا کہ اس کے پاس 2 آنکھیں نہیں ہیں، تو بس ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رزق کا مالک ہے، اس نے ذمہ داری لے رکھی ہے رزق کی بے شک۔ تو تم نے شیر سے یہ کیوں نہیں سیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دونوں آنکھیں صحیح سلامت دی ہے، اس کا پورا جسم صحیح تھا، تو وہ خود شکار کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مال دینا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بس ہم نے اپنا پیٹ بھر لیا، نہیں، بلکہ اس شیر کی طرح کیا کرنا چاہیے کہ خود شکار کرو، خود اپنا پیٹ بھرو اور دوسرے کے لیے چھوڑ کے چلے جاؤ جو اس کے لائق نہیں ہے، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا نہیں ہے ان کا بھی پیٹ بھرو۔ یہ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ پتہ اسے یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پوری طریقے سے بھروسہ رکھنا ہے،
دوسری یہ بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دے دی، جسم صحیح ہمارا، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ صرف اپنے لیے کوشش نہیں کرنی ہے، بلکہ اس شیر کی طرح کوشش کرنی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا لاچار، کوئی نہ کوئی ایسا اپاہج، کوئی نہ کوئی ایسا غریب ہے جس کا گھر ہماری وجہ سے چل سکے۔ یہ شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں لکھنے کے نیچے آگے کیا لکھتے ہیں شیخ سعدی؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب اس بندے کو آواز آئی تھی نا غیب سے کہ بندے تو نے لومڑی سے تو یہ سیکھ لیا تھا کہ اگر اندھا ہو جائے آدمی یا پھر ایک دم بے فکر ہو کر بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق دے دیتا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ میں تجھے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا جسم بھی سلامت رکھا، تجھے آنکھیں بھی دی ہے، اس شیر کی طرح بن کہ جو خود بھی کھاتا ہو اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہو، اس شیر کی طرح بننا چاہیے۔